100 مرتبہ بھی کوئی علی علی کرے تو اس علی علی کے اندر محمد محمد بھی ہے، رسول رسول بھی ہے اور خدا خدا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بھی حق ہے اور نبی بھی حق ہے اور علی بھی حق ہے. محور اور مرکز علی کی ذات کو اللہ اور اس کے نبی نے حق قرار دیا ہے. تو علی علی کرنے سے کوئی بھی حق سے نہیں نکلتا. یہاں پر بات ہو رہی ہے ان افراد کرنے والوں کی کہ جو علی کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. یہ بات ہے اور اس کی تصدیق کے لیے میں مشکات شریف کی حدیث لے کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو مزید تسلی ہو جائے کہ جو معنی آپ نے نکالا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ معنی ہے کہ جو حقیقت میں اللہ کے اس ولی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے کلام میں موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے جو خوارج اور نواصب ہیں جنہوں نے بغض کی خاطر علی کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ حق سے نکل گئے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو بغض رکھنے والے ہیں ان کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں. جو کھلم کھلا علی کے خلاف بغاوت کر کے علی کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ ناصبی، جس کا پہلا شخص جس سب و شتم کی بنیاد رکھنے والا معاویہ ابن ابو سفیان ہے. پھر اس سلسلے کو آگے لے جانے والے بنی امیہ کے لوگ اور بنی امیہ کے جیرہ خوار مزدور مفتی اور راوی اور وہ جو کتابت کرنے کے لیے قلم کو بیچ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور علی کے خلاف جو بکواس ان کے ذہن میں آتی تھی اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیتے اور حدیث کی شکل بھی اسے دے دیتے. وہ بھی مبغض ہیں. خوارج وہ بھی مبغض ہیں. اور یہ بھی میرے بھائی بغض ہے کہ جو علی کی عظمت کو جان کر بھی اور اس سے پہلے علی کی عظمت کا بیان کر کے بھی علی علی کرنے کو حق سے نکل جانا سمجھتا ہے. یہ بھی بغض ہے کہ علی کو کسی اور سے کمتر جاننے لگ جائے. یہ بھی ایک طریقے کا بغض ہے. یہ اور بات ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ حضور مولا کائنات علی ابن ابی طالب، میں مولا علی شیر خدا کے ساتھ ان کا نام لیتا ہوں، بڑے احترام سے نام بھی لے لیکن علی کو چوتھے درجے پر رکھے، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ کہ چوتھے درجے پہ بھی جو حق تھا علی کو کہ اس کی پیروی کی جائے کہ علی کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اس طرح کی پیروی بھی نہ ہو سکے لیکن بات علی کی بھی کرے. یہ بھی ایک طریقے کا بغض ہے. اب میں آپ کی تسلی کے لیے آپ نے جو مفہوم نکالا اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک اور حوالہ دینے جا رہا ہوں. یہ حوالہ مشکات شریف کا. مشکات شریف آپ کے نظروں کے سامنے ہے. آپ جانتے ہیں یہ کون سی کتاب ہے؟ امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب العمری نے لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ جو میں آج عربی اور اردو دونوں کی عبارت کو دکھا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیے گا، اس عبارت کو بھی پڑھیے گا. وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود مولا علی سے روایت ہے. اب کوئی مائکا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس کا جو راوی ہے وہ خود مولا علی ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیکا مثل من عیسیٰ. اب یہیں سے آپ کا جواب مل گیا کہ جو محب مفرط ہے، جو محبت میں افراد کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کو عیسیٰ کی محبت میں جیسے لوگ گمراہ ہو کر عیسیٰ کو خدا سمجھنے لگ گئے یا خدا کا بیٹا گرداننے لگ گئے، اس طرح کچھ لوگ ہوں گے جو خدا آپ کو سمجھ لیں گے. چنانچہ کچھ نصیری خدا سمجھ بیٹھے تھے. مولا کائنات کو سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا، مولا کائنات کو مردوں کے زندہ کرتے ہوئے دیکھا، مولا کائنات کو انگلیوں میں دو انگلیوں میں در خیبر کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، مولا کائنات کو بڑے بڑے سورما کو زیر کرتے ہوئے دیکھا، مولا کائنات کی اس عظیم قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا تو لوگوں نے گمراہی اختیار کر لی. کہا کہ یہی تو خدا ہے جو مردوں کو زندہ بھی کر رہا ہے اور پھر سورج کو بھی پلٹا رہا ہے. اس طرح کچھ لوگ گمراہ ہو گئے. یہ اشارہ اس کی طرف ہے. چنانچہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. پھر میں دہراتا ہوں، مشکات ہے کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، مشکات شریف اور اس کا ترجمہ. اب دیکھیے ان علی علیہ السلام قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکا مثل من عیسیٰ. میں گزارش کروں گا کہ اس عبارت کو بھی دکھایا جائے. فیکا مثل من عیسیٰ،
آپ کے اندر ایک شباہت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ کیا ہوا حضرت عیسیٰ کے ساتھ؟ اب غزتہ الیہود حتی بہتو امہ، کہ بغض رکھا حضرت عیسیٰ سے، اور بغض میں اس قدر آگے چلے گئے یہودی کہ حضرت عیسیٰ کی ماں پر بہتان لگایا، نعوذ باللہ، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام لگایا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بغض کا ایکسٹریم پہلو ہے یہودیوں نے جو اپنایا۔ چنانچہ خوارج نے علی کو اسلام سے ہی خارج کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا پہلو فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور پھر محبت پر اتر آئے نصارہ عیسائی، تو اس حد تک آگے چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ کو جو منزلت تھی اس منزلت سے بالکل دور کر دیا، اور وہ بات کرنے لگ گئے جو بات حضرت عیسیٰ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ کیا بات کرنے لگ گئے تھے وہ؟ یہی نا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا سمجھ لیا یا خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ اگر کوئی علی کو خدا یا اس کا بیٹا سمجھ لے، یہ شخص ہے جو حق سے نکل گیا ہے اور گمراہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ نجس ہے کیونکہ وہ کافر ہے، جو بنیادی عقیدہ توحید کا نہیں رکھتا، وحدہ لا شریک کی توحید کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، وہ مسلمان بھی کہاں۔ تو پھر یہ جو مثال حضور نے خود واضح طور پر بتا دی ہے، تو آپ اس مثال کے ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو علی علی کرتے ہیں وہ بھی حق سے نکل گئے ہیں؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ پھر اس کے بعد خود مولا علی علیہ السلام نے یہاں پر بھی اس حدیث کے ساتھ اپنی بات کر ڈالی کہ فرمایا ثم قال، یعنی مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط یقرضنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنعانی علی ان یحبطنی۔ ایک وہ جو مفرط ہے محبت میں اور وہ ساری باتیں کرتا ہے کہ جو مجھ میں نہیں ہے، یعنی مجھے خدا سمجھ بیٹھا ہے، میں مظہر خدا ہوں مجھے خدا سمجھ گیا ہے، میں دست خدا ہوں مجھے خدا سمجھ گیا ہے، میں وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کی بندگی کے اندر رہ کر اس کی اذن سے کر رہا ہوں، میرے کسی کمال کو دیکھ کر کے اس نے مجھے خدا سمجھ لیا۔ وہ ہے جسے ہم عام اصطلاح میں نصیری کہتے ہیں، اور چند افراد آج بھی اس طرح کے موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ بہت قلیل۔ ایک طرف قلیل تعداد محب مفرد کی جو علی کو خدا سمجھ جاتے ہیں، چند افراد اس طرح کے موجود ہیں۔ اب کچھ اس طرح کی جراثیم شیعہ اثنا عشری کے اندر بھی آنے لگے ہیں، لیکن ہر بار علماء حق نے اس بات کا بھی مقابلہ کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ کفر اور شرک ہے جو علی کو خدا سمجھ لے، لیکن جو علی علی کرے وہ کبھی بھی حق سے جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خود علی کی ذات حق ہے۔ میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مبغض ہیں وہ دشمنی کی خاطر علی پر تہمتیں لگائیں۔ اب اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا میرے بزرگ، میرے محترم، آپ نے علی کی اس خیر الناس والی عبارت کو بھی غلط طور مروڑ کے بیان کیا۔ فرمایا خیر الناس فیہ، میرے بارے میں بہترین راہ وسط کی ہے کہ جو خدا نہ سمجھے مجھے اور نہ مجھے گالی دے اور نہ میری فضیلت کو گھٹائے، بلکہ مجھے اسی طرح مانے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ کس طرح مانے؟ جس طرح اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے علی کو ولی قرار دیا، اس طرح مانے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے علی کو اپنا خلیفہ جانشین وصی قرار دیا، اس طرح مانے۔ اس طرح مانے کہ علی تمہارا امام ہے، علی تمہارا قائد ہے، علی تمہارا آقا ہے، علی تمہارا مولا ہے، اس طرح مانے۔ اگر آپ علی کو مولا مان لینا تو پھر آپ نے کوئی بھی ادھر ادھر غلط راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ صحیح اعتدال پر آ گئے۔ اب آپ حد وسط میں آ گئے۔ یہاں پر کہاں اکثریت کی بات ہو گئی؟ یہاں پر کہاں سے آپ نے وہ نقطہ نکال لیا کہ
جو درمیان میں ہے وہ ہم ہیں اور ہم یہ ہیں کہ علی کو چوتھے درجے پر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے علی کی منزلت کو اس قدر کم کر دیا. جو نبی کی جان ہے اس نبی کی جان کو